السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلامی سال ایک دو دن کے اندر شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کی شروعات یکم محرم الحرام حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا تھا اور اسلام کی تقویت اور شان و شوکت کے لیے مانگا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عظیم الشان زندگی بسر کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر کے پوری دنیا کو غرتہ حیرت میں ڈال کے یکم محرم الحرام کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بعد سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا نصیب ہوا، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں نصیب ہوئیں، اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا اسلام لانا، اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کی ترقی کا باعث ہوا۔ جب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب تک مسلمان کبھی کہاں چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، دار ارقم میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر ایسے بہادر تھے، ایسے جری تھے کہ پورے مکے کی وادی میں کوئی ایک شخص اس بندے کی ٹکر کا نہیں تھا، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، ہر کوئی ان کے سامنے کانپتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی بہادری، ایسی جرأت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر اسلام لائے، حالانکہ آپ 41ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، 40-41 نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، آپ سے پہلے کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن حضرت عمر جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے اسلام لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں، ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جا کے خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کرتے ہیں، حرم میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم وہ یہ برداشت نہیں کرتی۔ عرض کی کہ میں دیکھ لوں گا اپنی قوم کو، آئیے وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور مطاف کے اندر جا کے وہ پہلی نماز جو مسلمانوں نے اجتماعی طور پر خانہ کعبہ کے صحن میں ادا کی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور ان کی بہادری کا ثبوت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے صحابہ کو وہاں لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب زندگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک دن عجیب قصوں سے بھرا ہوا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا، اندر آ رہا تھا، مدینہ کی طرف آ رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بغیر سواری کے جا رہے ہیں، اور سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، اور بڑی پریشانی کے عالم میں بھاگتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مال غنیمت اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، جس میں سب مسلمانوں کے غرباء کا، فقراء کا حصہ ہوتا ہے، اس کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے، اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین اپنے فلاں غلام کو اٹھا دیتے۔ فرمایا کہ میرا وہ غلام سویا ہوا تھا، میں نے کہا میں اس کی نیند کیا خراب کروں، اس لیے میں خود ہی اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے مال کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت احنف بن قیس عراق سے حج کرنے کے لیے آئے۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کا علاج کر رہے ہیں۔ عرض کی امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور امامہ اتارا ہوا ہے اور گون اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور اونٹوں کا علاج کر رہے ہیں امیر المومنین۔ اور وہ اونٹ وہ تھے جو مال غنیمت میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ بیمار تھے، ان کا علاج کر رہے تھے۔ احنف بن قیس نے کہا امیر المومنین آپ اونٹوں کا علاج کر رہے ہیں، اپنے کسی غلام کو ہی کہہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا عمر سے بڑا کون غلام ہے؟ سب سے بڑا غلام ہی میں ہوں، لہذا میں ہی ان کا علاج کر رہا ہوں۔ احنف آؤ آؤ تم بھی آؤ، آگے اس کے ساتھ علاج کرو۔ مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آگے رکا، نجار لوگوں کا قافلہ تھا، اور حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ آ کے اس قافلے کی رکھوالی کرتے ہیں، کہیں رات کو ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم ان کا پہرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر وہ اس قافلے کے ارد گرد پھرنے لگے، پہرا دینے لگے۔ ایک عورت اس قافلے کے اندر تھی، اس کا بچہ رو رہا تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے، اس کو کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، تو کیسی ماں ہے کہ بچہ تیرے پاس ہے اور روئے جا رہا ہے؟ اس نے اس کو چپ کروایا بچے کو۔ تھوڑی دیر گزری، بچہ پھر رونے لگ گیا۔ حضرت عمر دوبارہ گئے، ان کو یہ فکر تھی کہ بچے کے رونے کی وجہ سے سارے قافلے والوں کی، مہمانوں کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے دوبارہ اس عورت کے پاس گئے کہ تو کیسی ماں ہے، بچے کا خیال نہیں رکھتی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ خیر وہ چپ رہی اور اس نے اس بچے کو چپ کروانے کی کوشش کی، بچہ چپ ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ بچہ رویا، حضرت عمر دوبارہ گئے، جا کے کہا تجھے سمجھ نہیں آتی، بچے کا خیال رکھا کرو، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ عمر نے ان بچوں کے لیے وظیفہ جاری کیا ہے جن بچوں کا دودھ چھڑوایا جا چکا ہے۔ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ عمر کے دربار سے اس کے لیے بھی وظیفہ مل سکے۔ حضرت عمر کانپ گئے، رونے لگ گئے، اور اس دن پھر فجر کی جو انہوں نے آگے نماز پڑھائی، اس نماز میں اتنا روئے، ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اعلان کیا، اور اعلان میں کہنے لگے عمر نے کتنے بچوں کی جان لے لی۔ عمر کے اس فیصلے نے کہ اس بچے کو وظیفہ دیا جائے گا جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ پی چکا ہے، اب نہیں دودھ پی رہا، تو عمر کے اس فیصلے نے کتنے بچوں کی جان لے لی۔ تو فوراً احکامات جاری کیے اور کہا کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بھی دربار خلافت سے وظیفہ دیا جائے گا، لہذا ماؤں سے التجا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پوری مدت تک دودھ پلایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے۔ حضرت عمر ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر رات کو طواف کر رہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ خیمہ ہے، خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، جا کے آرام کریں۔
اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، میں دور سے حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا تھا، رات کا ٹائم ہو گیا، میں یہیں ٹھہر گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے اور وہ اندر تکلیف سے تڑپ رہی ہے، میں یہاں مسافر ہوں، مجھے جاننے والا کوئی نہیں، تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں بے بسی کے عالم میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی اور عورت نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ اکیلی ہے، اندر درد سے کرا رہی ہے۔ فوراً واپس آتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت ام کلثوم جو حضرت عمر کی زوجہ ہیں، ان سے آ کے فرماتے ہیں ہل لک من خیر قد ساقہ اللہ الیک، اے میری بیوی ام کلثوم، ایسی خیر جو اللہ رب العزت تجھے اس کا موقع عطا فرما رہے ہیں، کیا تو اس خیر کے موقع سے فائدہ اٹھائے گی؟ وہ بھی حضرت علی کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں امیر المومنین، آپ مجھے فرمائیں کہ کون سا ایسا نیکی کا کام ہے جو اس وقت میں کر سکتی ہوں، میں حاضر ہوں۔ فوراً حضرت عمر نے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور فوراً اپنی بیوی کو لے کے رات کے وقت، آدھی رات کے وقت اس خیمے پہ پہنچتے ہیں اور اس خیمے میں ام کلثوم سے فرمایا کہ جاؤ اندر جا کے اپنی بہن کی مدد کرو، اور باہر آگ سلگا کے اور لکڑیاں جلائی، آگ سلگائی، ایک دیگچی کے اندر کچھ پکانے کے لیے رکھا اور اس آگ کو جلانے دہکانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں، اور ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل نکل کے باہر جا رہا ہے، اور ایک حریرہ سا تیار ہو گیا۔ ایک انہوں نے کوئی کھانے کا، کوئی کھیر، کوئی کھانے کی چیز تیار کر لی۔ اب جب کھانا تیار ہو گیا، ادھر سے حضرت امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے پردہ اٹھایا خیمے کا اور کہا بشر صاحبہ کا بغلام یا امیر المومنین، امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دے دیجئے۔ ایک دم وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا کانپ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، امیر المومنین یہ خود ہیں، میں تو ان سے، میں اس کو نہیں پتا تھا کہ عمر کیسے ہیں، میں تو ملنے کے لیے، وہ ایک دم گھبرا گیا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی، بھائی کوئی بات نہیں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، بیٹھو تشریف رکھو۔ اور وہ کھانا اندر دیا کہ جی بھر کے اور پیٹ بھر کے اپنی بہن کو کھلاؤ، اور پھر جو کھانا بچ جائے وہ یہاں باہر دے دو، میں ان صاحب کو کھلاتا ہوں۔ اور ان سے فرمایا کہ آپ کل جب بھی آپ کو وقت ملے آپ وہاں آ جائیے گا تو آپ کو آپ کی ضرورت کا سامان دے دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زندگی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے، گشت کرتے ہوئے ان کو گھر کے اندر کوئی ایسی آواز محسوس ہوئی کہ جو آواز کوئی مناسب نہیں تھی۔ حضرت عمر نے دروازے کے اندر جو درزے ہوتی ہیں ان سے اندر دیکھا تو دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر شراب ہے، اور ایک لونڈی اس کے سامنے گانا گا رہی ہے، اور وہ شراب پی رہا ہے اور اس کے گانے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار پھیلانگی، اندر تشریف لے گئے، اور اندر جا کے اس بندے سے کہا کہ تو شراب پیتا ہے؟ حضرت عمر کو وہ جانتا تھا۔ وہ حضرت عمر سے کہنے لگا کہ عمر میں نے ایک جرم کیا ہے، آپ نے 3 جرم کیے ہیں، آپ نے 3 جرم کیے ہیں۔ میں نے کیسے 3 جرم کیے ہیں جی؟ اس نے کہا جی کہ پہلا جرم آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے تجسس کیا ہے، میں اپنے گھر کے اندر چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، آپ کیوں چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے؟ آپ نے تجسس کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا، مسلمان کے تجسس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی گھر کے اندر جاؤ اجازت لے کے جاؤ۔ اور تیسرا جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ دروازے سے نہیں آئے، آپ دیوار پھیلانگ کے اوپر سے آ گئے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے سے گھروں میں داخل ہوا کرو۔ آپ نے 3 جرم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر فوراً اس کو بغیر کچھ کہے واپس آ گئے۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، ان کو بھی نہیں بتایا کہ اندر کیا واقعہ پیش آیا ہے، بس واپس آ گئے۔ اب کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرنے کے بعد وہ بندہ جس کی حضرت عمر سے اس دن اس کے گھر ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا جی آپ نے 3 جرم کیے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ مجلس کے اندر آ کے بیٹھا ہے اور اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کچھ قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا اس کو بلانا، اس کو بلانا۔ اس کو قریب بلا لیا، بالکل قریب
قریب اس کو بلانے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی تو فکر نہ کر، میں نے تیرا راز کسی کو بتایا نہیں، جو میرا ساتھی میرے ساتھ گیا تھا اور اس دن وہ گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی نہیں بتایا کہ اندر کیا ہو رہا تھا، تو بے فکر رہ۔ اس نے کہا امیر المومنین کان قریب کیجئے۔ انہوں نے کان قریب کیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے شراب بھی نہیں پی، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے میری پردہ پوشی کی ہے، میں نے آپ کی پردہ پوشی سے متاثر ہو کر میں نے وہ شراب چھوڑ دی اور اب میں پکی توبہ کر کے آپ کے دربار کے اندر حاضر ہوا ہوں، آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زندگی ہے۔ حضرت عمر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد حبیبک۔ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ اب حضرت عمر امیر المومنین ہیں، بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ ان کا دبدبہ پوری دنیا کے اندر مانا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اللہ سے شہادت بھی مانگ رہے ہیں، اور شہادت بھی کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شہادت مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی دعا تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آخری حج کے موقع پر جب حج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکر سے تھے، ان کنکر کے اوپر لیٹ گئے، اپنا امامہ وغیرہ اپنے سر کے نیچے رکھا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن عمر جاگ رہے ہیں۔ عمر جاگا ہی کرتے تھے رات کو، وہ رات کو پہرے دیا کرتے تھے، وہ رات کو اپنی عوام کی رکھوالی کے لیے سویا نہیں کرتے تھے، جاگ کے رات گزارا کرتے تھے۔ یوں جاگ رہے ہیں، جاگے جاگے جو ہے وہ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند کو دیکھ کے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ عمر تیری زندگی بھی تو اس چاند کی طرح ہے، جیسے چاند پہلی تاریخوں میں گمنام ہوتا ہے اسی طرح تو بالکل گمنام تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس کے بعد اللہ نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا، پھر تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک اٹھا، پھر اللہ رب العزت نے تجھے اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ نے تجھے امیر بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ اللہ یہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، 63 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اب میں بار خلافت مزید اٹھا نہیں سکتا، تو مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما دے، میں تھک چکا ہوں، میں مزید خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عمر نے اس وقت کن کیفیات کے ساتھ دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بتا گئے تھے کہ عمر شہید ہوں گے۔ ایک دفعہ احد کے پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ احد کے پہاڑ نے خوشی میں جھومنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 3 عظیم الشان صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کہا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی، تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، وصدیق، اور ایک صدیق ہیں، وشہیدانی، اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ ان دونوں کو شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت عمر نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر موت عطا فرما، ان کے شہر میں موت عطا فرما۔ جب حج سے واپس آئے مدینہ منورہ کے اندر تو آثار شروع ہو گئے دعا کی قبولیت کے۔ حضرت کعب ایک صحابی ہیں، حضرت کعب حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں عمر ہم نے تورات کے اندر جو کچھ پڑھا ہے ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے تورات میں میرے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ جی امیر المومنین، آپ کے بارے میں تورات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تعریف کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ انہی کی صحبت کا اثر ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر فرمایا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایران کا ایک مجوسی غلام جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, اس کا نام ابو لولو تھا وہ مجوسی ایرانی. وہ دیکھتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمارے سارے بادشاہ نیست و نابود کر دیے گئے, اور ان کی حکومت کے پرچم وہ ہمارے ملک پر بھی لہرا دیے گئے. وہ دل میں کڑتا رہتا تھا, ایرانی تھا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. وہ حضرت عمر کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے, آپ مجھے اس کا بدلہ انصاف لے کیجئے. حضرت عمر نے فرمایا کیا ظلم کرتا ہے مغیرہ؟ انہوں نے کہا جی کہ مغیرہ نے میرے اوپر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر رکھا ہے. کتنا ٹیکس عائد کر رکھا ہے؟ روزانہ 2 درہم مجھ سے وصول کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. اچھا تم کرتے کیا ہو؟ میں لوہار کا کام کرتا ہوں, میں چکیاں بناتا ہوں, میں یہ اس نے اپنے کئی ہنر گنوا دیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ 2 درہم تو کچھ بھی نہیں, میں اب ان کو کیسے اس بات پر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں کہ اس نے آپ پر زیادہ کوئی ٹیکس لگایا؟ اس نے بالکل مناسب ٹیکس لگا رکھا ہے, آپ اتنا زیادہ کما لیتے ہو. خیر وہ چلا گیا. حضرت عمر کو بعد میں چکی کی ضرورت پیش آئی, وہ مدینہ والوں کے لیے ایک چکی بہترین بنوانا چاہتے تھے. حضرت عمر نے اسی غلام کو بلا بھیجا. جب وہ آیا حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھائی تم حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کرنے آئے تھے, تم یوں کرو ہمارے لیے ایک بہترین چکی بنا دو, ایسی چکی بناؤ کہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے, ہم تمہیں اس کی خوب جو ہے اجرت دے دیں گے, تمہاری شکایت دور ہو جائے گی. وہ اپنے دل میں بغض لیے بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا عمر میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمال بصیرت سے سمجھ گئے کہ اس نے مجھے دھمکی لگائی ہے, اس نے مجھے قتل کی دھمکی لگائی ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی تلوار کی دھار تیز کروں گا کہ پھر چرچے ہی چرچے ہو جائیں گے کہ میں نے بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے. جب وہ چلا گیا حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مجھے قتل کی دبے الفاظ میں دھمکی دے کے گیا ہے. انہوں نے کہا ہم اس کو بھی پکڑ دیں. حضرت عمر کے انصاف نے یہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, کسی کے جرم ثابت ہونے سے پہلے ہم اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں کر سکتے. لہذا حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا. حضرت عمر چند دن بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو صفیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی. صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں ادا کرتے تھے اور اس کے بعد ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے. صفیں پہلے سے بھری ہوئی ہوتی تھی. حضرت عمر لوگوں کو صفوں کا اہتمام سکھانے کے لیے جب اندر مسجد میں تشریف لاتے تو سب کو ساتھ ساتھ جس صف سے گزرتے اس صف کو کھڑا کرتے, صف کو سیدھی دیکھتے, پھر اگلی صف میں اس طرح صفیں سیدھی کرواتے مصلی تک پہنچا کرتے تھے. اس دن یہ ابو لولو مجوسی, یہ ایک سردی کا موسم تھا, ایک بڑی سی چادر میں اس نے ایک خنجر اور اس کو اس نے زہر آلود کیا ہوا تھا. اس خنجر کو اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا بڑی سی چادر میں, اور بالکل ہی حضرت عمر کے پیچھے جو 3-4 آدمی کھڑے ہوئے تھے ان میں یہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے حضرت عمر کے ساتھ ہی نماز کی نیت بھی باندھ لی. اور جب اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کر دی ہے, یہ خبیث آگے بڑھا اور اس نے زبردست طریقے سے حضرت عمر پر کئی وار کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر گئے اور مصلی مبارک خون آلود ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. حضرت عمر نے گرتے گرتے نماز کا اہتمام سکھایا کہ موت آتی ہو اور جان جاتی نظر آ رہی ہو, نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کیا اور ان کو اشارہ کیا کہ تم نماز مکمل کرواؤ. حضرت عمر گرے ہوئے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں, پچھلی صفوں میں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا. حضرت عبد الرحمن نے جب نماز مکمل کی اور نماز مکمل ہونے کے بعد سب کو پتہ لگا کہ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے, اب وہ مجوسی وہاں سے جو بھاگتے ہوئے اس نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ بعض صحابہ نے ایک بڑی سی چادر اس کے اوپر ڈالی جس سے وہ قابو آ گیا۔ اب جب اس کو پکڑنے لگے اس ملعون نے خودکشی کر لی اور وہ وہیں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے بعد اٹھا کے گھر لایا جاتا ہے، اتنے گہرے زخم ہیں کہ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دوا پلائی، وہ دوا ان کے پیٹ کے زخموں سے باہر نکل گئی، دودھ پلایا گیا، وہ دودھ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل گیا، غشی طاری ہے۔ 3 دن تک حضرت عمر کی یہی کیفیت ہے۔ حضرت عمر کو نماز کا اتنا جو ہے وہ اتنی فکر ہوتی تھی، جیسے نماز کا ٹائم ہوتا تھا ان کے کان میں کہا جاتا تھا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً ایسے جو ہے وہ بیدار ہوتے تھے بے ہوشی سے اور کہتے تھے ہاں 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 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ فوراً ان کو وضو کروایا جاتا تھا اور وہ نماز ادا کرتے تھے، نماز کے بعد پھر ان پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر اگلی نماز میں ان کو یوں ہی نماز کا نام لے کے ہوشیار کیا جاتا تھا۔ اس حالت میں حضرت عمر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا اور نوجوان حضرت عمر کو دیکھ کے جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کو بلا کے کہا میرے بچے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کر، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں اللہ ناراض ہوتا ہے اور کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، لہذا تو اللہ کی رضا بھی حاصل کر اور اپنے کپڑوں کی پاکی بھی حاصل کر، شلوار اور اپنی تہبند وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کر۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جاؤ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرو کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کی اجازت چاہیے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب عبداللہ بن عمر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر جا کہتے ہیں اماں جی میرے باپ نے آپ کو بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے عجیب الفاظ کہے تھے کہ جا کے یہ کہنا کہ عمر کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، بس تم جا کے کہنا عمر کہتا، امیر المومنین کا لفظ نہ لینا۔ آپ سبحان اللہ کتنا حضرت عمر کو خیال تھا، انہوں نے جا کہا جی میرے ابو جی کہتے ہیں کہ میں ادھر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کو کیسے نہ اجازت دیتی، جب مدینہ میں حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، صرف امیر المومنین عمر ہی تھے جنہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ عائشہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے طے کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر کوئی ایسی عورت لا سکتا ہے کہ جس میں کوئی قابل اعتراض حرکت ہو؟ حضرت عمر نے اس وقت الفاظ بولے تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ بعینی ہی اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے، اور سورہ نور میں جہاں اللہ نے حضرت عائشہ کی برات بیان فرمائی، حضرت عمر کے الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمائے تھے۔ حضرت عائشہ کو حضرت عمر سے بڑی والہانہ محبت تھی کہ انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ کا دفاع کیا تھا اور ہمیشہ حضرت عائشہ کا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو میں اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آتے ہیں، ابا جی انہوں نے اجازت دے دی ہے، آپ وہاں دفن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہو جاؤں، اس سے میری تو سب سے بڑی اس وقت کی تمنا یہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری یہ تمنا پوری کر دی۔ اور پھر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں، تم تمہارا اماں جی کے پاس جانا اور میرے جنازے کو دروازے کے پاس رکھ کے دوبارہ اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے میری زندگی کے حیا میں اجازت دی ہو، اصل تو تب پتہ لگے گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خیر انہوں نے یہی کیا کہ موت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد دوبارہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اجازت دے دی۔ اب حضرت عمر کا آخری وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے بیٹے کی گود میں ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، عظیم الشان باپ ہے، عظیم الشان بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ رو رہے ہیں کہ ابا جی گویا اب دنیا سے جانے لگے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹا اپنی گود سے میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں رکھا،
कैसे रख सकते हैं कि बाप की ये हालत है और अपनी गोद से सर ज़मीन पे मट्टी पे रख दें। फरमाया रख दे, उन्होंने नहीं रखा। फरमाया तेरा नास हो, मेरा सर ज़मीन पे रख दे। उनको मजबूरन अपने बाप की इताअत करना पड़ी, और जब उन्होंने सर मुबारक ज़मीन पे रखा तो हज़रत उमर ने अपनी दाढ़ी को, अपने चेहरे को गुबार आलूद किया, ज़मीन पे अपने चेहरे को रगड़ते हुए कहने लगे वैलुल लक या उमर इन लम यग़फिर लक रब्बुक, उमर तेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी हो अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ ना किया, अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ ना किया। इस हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला के हुजूर पेश हुए। उनकी अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल फरमाई, उनको शहादत भी अता फरमाई, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर शहादत अता फरमाई। अब क़यामत वाले दिन किसी शहीद का मैदान बदर गवाही देगा, किसी शहीद की शहादत की गवाही मैदान उहद देगा, किसी के ग़ज़वा खंदक में और किसी की कहाँ कहाँ शहादत हुई। लेकिन उमर ऐसा शहीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला, वो क़यामत वाले दिन गवाही देगा कि या अल्लाह मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों का गवाह हूँ, मैं आपकी सदाकत का गवाह हूँ, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि उमर की शहादत बड़ी पुरसोस तिलावत के दौरान नमाज पढ़ाते हुए मेरी जगह पर पेश हुई है। इनकी शहादत यहाँ, इनकी शहादत का वाक़या पेश आया है। हज़रत उमर की शहादत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब बोल उठेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए आए, रो रहे हैं, और आके उनके चेहरे अनवर से आपने जो है वो कपड़ा हटाया, और कपड़ा हटा के बड़े ज़बरदस्त अल्फाज बोले। उन्होंने कहा उमर इस वक़्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा बाकी नहीं बचा कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए ये तमन्ना हो कि जैसा उसका नामा अमाल है वैसा नामा अमाल में अल्लाह के दरबार में लेके हाजिर हूँ। उमर तेरा नामा अमाल ऐसा था कि मैं तमन्ना किया करता था कि जिस तरह उमर का नामा अमाल नेकियों से भरा हुआ है, इखलास से भरा हुआ है, अल्लाह की रज़ा वाले कामों से भरा हुआ है, मैं तमन्ना करता था कि मैं उमर जैसा नामा अमाल लेके अल्लाह के दरबार में पेश हूँ। एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रोते हुए कहते हैं कि मैं उमर की मौत पे नहीं रो रहा, मैं इस्लाम पे रो रहा हूँ, मैं इस्लाम पे रो रहा हूँ कि अब इस्लाम का वैसा वाली वारिस कोई नहीं रहा। जैसे उमर ने इस्लाम को संभाला, जैसे उमर से अल्लाह ने इस्लाम की बका और उसकी तरक्की का काम लिया, अब वैसा कोई बंदा नज़र नहीं आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़ख्मी हालत में एक कमेटी तश्कील दी जो 6 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर मुश्तमिल थी। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन 6 सहाबा के लिए हज़रत उमर ने फरमाया कि इनका जो फ़ैसला होगा वही अमीरुल मोमिनीन होगा। जब ये हज़रात बैठे, इन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन मुक़र्रर फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज़ जनाज़ा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, और मदीने की ऐसी सोगवार हालत थी, सारे लोग रो रहे थे। जब उमर को खिलाफत मिली थी उस वक़्त भी लोग कहते थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आके कि आप हमारे ऊपर किस सख्त बंदे को खलीफा तय कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने बाद सबसे अफजल तरीन बंदे को खलीफा तय करके जा रहा हूँ। उमर की सख्ती इस्लाम के लिए है, उसकी सख्ती अपने नफ्स के लिए नहीं है। फिर जब उमर ने बड़ा शानदार ज़माना गुजारा और इतनी मुसलमानों को तरक्कियाँ नसीब हुई, तो उसके बाद लोग अब उनके जाने पे धाड़े मार मार के रोते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। जो भी जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम पढ़ता है, ये हो नहीं सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उमर पे सलाम न पढ़े। बल्कि बात तो ऐसे वाक़यात हैं कि 1-2 वाक़यात ऐसे कि उन्होंने हज़रत उमर पे सलाम नहीं पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ाम में आके तंबीह की कि ये क्या बात है कि मुझ पे सलाम पढ़ते हो और मेरे यारों पे सलाम नहीं पढ़ते। अल्लाह ने उनको ऐसी शान अता फरमाई। अल्लाह हमें भी उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।